الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. سارے دوست پڑھ لیا کریں یار، پڑھیے اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. گرامی قدر حاضرین، آج کے درس میں ہم قرآن پاک کی شان اور عظمت کا ایک ایسا پہلو اس پہ بات کریں گے جس پر عموماً بات نہیں ہوتی، اور سب سے ضروری بات وہی ہے، وہ ہے قرآن پاک کا معجزہ ہونا، جس کو ہم علمی زبان میں کہتے ہیں اعجاز القرآن. اور اس موضوع کے تعارف کے لیے میں یہ بات آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگی، کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو جتنے بھی معجزے دیے ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اور جو معجزے رب کائنات نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو دیے ہیں وہ خاص معجزے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دیے. اور ان معجزوں میں جس میں اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو ممتاز کیا ہے، اس میں 3 بڑے معجزے ہیں، معجزات کی دنیا میں بھی جن کی کوئی مثال نہیں ہے. اس میں پہلا معجزہ شق القمر ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا. دوسرا معراج شریف کا معجزہ، اس کی بھی کوئی مثال نہیں. اور تیسرا معجزہ قرآن عظیم الشان ہے. اب اگلی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ شق القمر سے بھی بڑا معجزہ اور معراج سے بھی بڑا معجزہ قرآن پاک ہے. اس پر ہمارے ائمہ نے جو تحقیقات کی ہیں اس کی کوئی مثال جب سے دنیا بنی ہے. یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، یہ تو اللہ، قرآن تو اللہ کا کلام ہے. جو اس امت کے ائمہ نے اس کلام پہ کلام کیا ہے اس کی بھی کوئی مثال پوری کائنات میں نہیں، کیونکہ وہ بھی انسان اور بشر کے بس کی بات نہیں جب تک اللہ کی توفیق ساتھ نہ ہو. اس پر پھر ائمہ نے جو تحقیقات کی ہیں اس کو عام طور پہ جو اس کے لیے ٹائٹل یوز ہوتا ہے وہ ہے اعجاز القرآن. اعجاز معجزے کو کہتے ہیں، جو عام نام رکھتے ہیں اعجاز، اس کا مطلب ہے معجزہ. تو آج ہم چونکہ
آگے جو مہینہ آ رہا ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے. جو مہینہ آ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نزول قرآن کا مہینہ ہے. اور اس کو اب میں نے دیکھا ہے ہماری اکثریت اس مہینے کو ضائع کر دیتی ہے، کیونکہ اس مہینے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے. رمضان کے دسترخوان سے کوئی بندہ ایک ٹکڑا نہیں اٹھا سکتا اگر اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ رمضان میں جو کچھ بھی ہے اور رمضان کو جتنی شانیں، عظمتیں، فضیلتیں حاصل ہیں وہ سب کی سب قرآن پاک کا صدقہ ہیں. وہ نسبت قرآن کا فیض ہے. یہ آیت میں بھی فرما دیا ہم نے قرآن اتارا، پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی رمضان کو جو بھی عظمت و قدر ملی ہے وہ قرآن کے صدقے ملی ہے. اور شب قدر جو پورے رمضان کا حاصل اور نچوڑ ہے، اس شب قدر کو جتنی بھی قدر ملی ہے وہ قرآن کی نسبت سے ہے. یہ باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات ہمیں کیوں بتائی گئی ہے کہ رمضان میں ہم نے نہ بھی بتاتے تو قرآن آ گیا تھا. یہ کیوں کہا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا ہے، اور یہ کیوں کہا کہ یہ شب قدر میں اتارا ہے؟ اس کا کوئی مطلب تو ہوگا کہ ہمیں کیوں بتایا ہے. یہ بات بار بار کیوں دہرائی جاتی ہے، کیوں اس کو تلاوت کیا جاتا ہے، قرآن کی آیت بنا دیا گیا ہے؟ تاکہ یہ غافل ترین، دنیا کی سب سے غافل مخلوق کا نام انسان ہے. یہ آپ کو پتہ ہے؟ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ان میں سے کسی چیز کو اپنے کام کے لیے تبلیغ کی ضرورت نہیں. اوپر دیکھیں یا نیچے دیکھیں، اللہ کا سارا سسٹم اپنے طے شدہ نظام کے مطابق چل رہا ہے سوائے انسان کے. وہ کہتا ہے میں اپنا نظام بناؤں، اپنی سوچ سے پہ چلوں، جو میں چاہتا ہوں وہ کروں، وہ ہو. اس کی اپنی پرائرٹیز اور ترجیحات ہیں. سورج، چاند، ستارے، شجر، حجر، درخت، پہاڑ، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، ہر چیز اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق چلتی. انسان غافل ہے، بے خبر ہے. اس لیے 1,24,000 انبیاء اللہ نے اس انسان کے لیے بھیجے، پھر ہزارہا اور لاکھوں علماء، مجتہدین، ائمہ، اولیاء، مبلغین، وہ سب ریمائنڈر کے لیے انسان کے بھیجے کہ اس کو یاد دہانی کراتے رہیں. اور یہ اللہ رب العالمین کا اپنا نظام ہے کہ وہ بندے پر اتمام حجت کرنا چاہتا ہے انسان پر، کیونکہ انسان کی فطرت ثانیہ یہ ہے کہ جب اس پر کوئی جرم ثابت ہو جائے تو وہ سب سے پہلا کام پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، یا وہ انکار کر دے میں نہیں کیتا، یا اس کے لیے کوئی عذر تلاش کرتا ہے، بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میں نے کیوں کیا، جسٹیفیکیشن دیتا. یہ اس کے رد کے لیے اللہ نے قرآن کو معجزہ بنایا کہ یہ بہانہ نہ بنا سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میرے علم میں نہیں تھا. تو رمضان، لیلۃ القدر، یہ سب قرآن کی نسبت سے ہیں. قرآن پاک کے جو کمالات ہیں، جو شانیں ہیں، جو عظمتیں ہیں، جو جامعیت ہے، اس میں سے ایک پہلو یہ ہے جو آج ہمارا موضوع ہے، وہ ہے قرآن کا معجزہ ہونا، اور سب سے بڑا معجزہ ہونا. پھر اگلی بات جو ائمہ کرام نے لکھی وہ یہ ہے کہ ہر معجزہ ایک معجزہ ہے،
لیکن قرآن پاک کا کمال یہ ہے کہ یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ معجزات کا مجموعہ ہے، معجزہ در معجزہ ہے۔ تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ قرآن 6666 معجزات کا مجموعہ ہے۔ لفظ معجزہ قرآن میں نہیں ہے۔ معجزہ کہتے ہیں جو چیز جو عقل کو عاجز کر دے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان معنی میں قرآن میں یہ نہیں آیا۔ اس کے لیے جو لفظ قرآن میں آتا ہے وہ ہے آیت اور آیات، جو آپ قرآن پاک کے ہر صفحے پر دیکھتے ہیں کتنی ہیں، تو کل ملا کے 6666 ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ ہر آیت بھی ایک معجزہ، اس کے بعد پھر اس ہر آیت میں کئی معجزے ہیں، اس میں سے ایک دو آج تبرکاً میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو یہ موضوع جو ہے اس کی تھوڑی سی افادیت کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کیا ہے اور کتنا اہم ہے، اور ہم اس سے محروم ہیں، ہم اس سے بے خبر ہیں، اور اس کی طرف کوئی توجہ دلانے والا بھی نہیں، کوئی اس کو بتانے والا بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے ظاہری معجزے بھی ہیں اور قرآن پاک کے باطنی معجزے بھی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر علمی اور سائنٹیفک معجزے بھی ہیں، یعنی جس کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ یہ قرآن کا کمال ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ مسلمان ہی ہوں تو نہیں، آپ کوئی بھی ہوں یہ منوا لے گا آپ سے۔ اور دوسری بات جو ہماری بد نصیبی میں ایمان ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، یہ ہے کہ وہ چیزیں جن پہ کافر بھی ایمان لایا ہوا ہے ہمیں اس کی خبر بھی نہیں۔ اس قرآن نے اپنی جو شان ماڈرن ترین ورلڈ سے اور جدید ترین دنیا سے منوائی ہوئی ہے، ہمیں اس کی ہماری مسجد میں اس کی ہوا بھی نہیں ہے۔ ہماری آخری دوڑ کیا ہے کہ رمضان میں ہم نے اس کو شروع سے تراویح میں ختم کر کے وہ ختم کر دینا ہے۔ تو ہمارے بزرگ کہتے تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایک قرآن پاک جو ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے کئی قوموں کو اٹھا دیتا ہے، ان کو عظمتیں عطا کر دیتا، رفتیں اور بزرگی عطا کر دیتا ہے، شان اور عظمت عطا کر دیتا ہے۔ وَيَدَعُ بِهِ آخرین، اور بعض کو اسی کے ذریعے گرا دیتا۔ اسی قرآن سے جڑ کے بعض قومیں عزت و عظمت پا جاتی ہیں، اور بعض اس کو چھوڑ کے ترک کر کے دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ آج ایک دوست نے کوئی چیز مجھے شیئر کی تو مجھ سے پوچھا کہ یہ کیسی بات ہے؟ ہماری معیشت اور اکنامکس اور ڈالر اور یہ جو آج کل ڈالر گیم چل رہی دنیا میں، اس حوالے سے وہ تھا کہ اس کا قرآنی حل اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا حل وہ ہم نے نکالا، اس پہ آپ کی رائے۔ تو میں نے وہ 2-4 منٹ کا کلپ جب دیکھا تو میں نے کہا یہ 100% صحیح فارمولہ ہے۔ اگر آپ اس کو لے آئیں تو ہم ہی نہیں صرف مسلمان، پوری دنیا کے معاشی مسائل حل ہو جائیں، کیونکہ وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نسخہ ہے، جسے 1944 میں امریکہ نے بدل کے پوری دنیا میں ڈالر نافذ کر دیا تھا، اور ہم سب کو اس کا فالوور بنا لیا۔ تو اسی لیے اب پوری دنیا ذلیل و خوار اور رسوا ہے، صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، سبھی رو رہے ہیں۔ یہ میں نے آج کی آپ کو مثال اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو میری باتیں زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائیں کہ قرآن سے تعلق ہونے سے کیا ہوتا ہے اور قرآن سے تعلق نہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ اگر
یہ بات میں آپ بڑی نازک بات ہے اور بڑی عجیب بات ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں قرآن سے تعلق کے حوالے سے۔ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں اور ہم قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اس پہ ہمارا ایمان بھی نہیں ہے، لیکن اس کتاب کے اندر جو اصول، جو فارمولے، جو نسخے، جو ریسرچ اور جو سائنس ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں اور اس سے ہم رزلٹ لیتے ہیں۔ آپ سوچیں آپ کن میں ہیں؟ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی قرآن سے کوئی چیز لی اور اسے اپلائی کیا اور اس کا رزلٹ دیکھا؟ کیا قرآن سے آپ کا کوئی ذاتی پرسنل تعلق ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ ہمارے دور کے آدمی ہیں، قریب ترین دور کے آدمی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم۔ کہتے ہیں جب میں نے قرآن سے تعلق بنایا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ زندہ کتاب ہے، یہ دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے اور راستہ دکھاتی بھی ہے۔ اور جب وہ کہتے ہیں میں اس میں ریسرچ کرتا گیا تو پتہ چلا کہ فاش گوئے امان چے در دل مضمرست، کہتے ہیں جو میرے سینے میں راز چھپا ہے اگر میں اس کو فاش کر دوں تو ان کتابیں نیز چیزیں دیگر است۔ انہوں نے کہا یہ کتاب بس صورت میں کہنے کو کتاب ہے، یہ اصل میں کچھ اور ہی چیز ہے۔ اور یہ میں آپ کو پہلے تعارف کروا چکا ہوں جب ہم نے ایمان بالکتب پہ یہاں درس میں گفتگو کی تھی۔ اس کی ایک شک اور ایک اس کی جھلک یہ ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، اور کلام یہ اللہ کی صفت ہے۔ کلام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی ہر صفت اللہ کی ذات کے ساتھ یوں وابستہ ہے۔ یہ مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خطیب آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہے بیٹھ کر، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خطیب کہیں ادھر ہو اور خطاب ادھر ہو، خطاب کہیں اور خطیب کہیں اور ہو۔ تو کلام اور متکلم جو ہیں یہ ایک ہی وجود ہیں، یعنی صفات الہیہ جو ہیں یہ ذات الہی کے ساتھ وابستہ چیز ہے۔ تو ائمہ علم الکلام نے جب اس پہ گفتگو کی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا اپنے کلام سے تعلق ایسا ہے کہ جہاں پر رب کا کلام ہو وہیں پر کلام والا بھی موجود ہے۔ تو علامہ اقبال نے یہ راز اس طرح سے چھپا کے فاش کیا ہے کہ جو سمجھدار ہوں گے انہیں پتہ چل جائے گا۔ فاش بھی کر دیا ہے اور نہیں بھی کیا۔ وہ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھنے کو کتاب ہے، حقیقت میں کتاب والا خود ہے۔ اب بتائیے اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی ہے؟ اللہ اکبر ہے۔ ہر معجزہ، ہر مخلوق، ہر شان اس کے آگے اس کی مخلوق ہے کچھ۔ اور قرآن پاک کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے، جو میرے علم کے مطابق سب سے بڑا تعارف ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اس پہ بھی میں نے گفتگو کی ہوئی ہے، لیکن وہ آپ سب کو کے ذہن میں نہیں ہوگی۔ تو اس کا ایک پہلو ہے، وہ اس کا علمی پہلو ہے، اس کا سائنٹیفک پہلو ہے جو معجزہ ہے۔ اب 1400 سال پہلے آپ سوچیں ذرا کہ کسی بندے کو 1400 سال پہلے اگر یہ بات کہی جائے کہ یہ موبائل ہے تو اس کا حال کیا ہو؟
یہ کمپیوٹر ہے، یہ سیٹلائٹ ہے، اس کے اوپر کیا بیتے گی؟ پھر زمین پہ ایک شخص کھڑا ہو اور انگلی کے ساتھ چاند کو 2 ٹکڑے کر دے۔ یہ معجزہ ہوا، اور اس معجزے نے اپنی شان کافروں سے بھی منوائی۔ وہ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی اللہ کے ایک بندے نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا ہے۔ شق القمر کا معجزہ ظہور پذیر ہوا، پھر اس کے بعد معراج شریف کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ لوگوں کے لیے حیرت انگیز تھا، اور لوگ ضروری نہیں ہے کہ معجزہ دیکھ کے سارے مسلمان ہو جائیں اور کلمہ پڑھ لیں۔ لیکن میں قرآن کا کمال آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جن لوگوں نے معراج کو بھی نہیں مانا، جنہوں نے شق القمر کو بھی جادو کہہ دیا، جب قرآن کی بات آئی تو کیا ہوا یہ سنیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ صرف اس کی عبارت کی بات کر رہا ہوں میں، اس کی ٹیکسٹ کی۔ اب اس پہ ان کا ایمان بھی نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں، اور بدترین مخالف جو پوری طاقت کھڑی تھی اسلام کے مقابلے میں عرب اور مکہ میں، وہ سارے بڑے بڑے رؤساء اور سردار اور جاگیردار جو بڑی طاقت تھے حق کے مقابلے میں کہ ہم نے یہ دعوت عام ہونے نہیں دینی اور مسلمان ہونے نہیں دینا لوگوں کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ اکٹھ ہوا، ان سارے جو بڑے بڑے ان کے جو غادری لوگ تھے، بڑے سردار بھی تھے، بڑے دانشور بھی تھے، یہ آپس میں مل کے بیٹھے، اور ولید بن مغیرہ جو ان کا سربراہ تھا، اس نے اکٹھا کیا ان کو۔ بوڑھا بھی تھا، عمر میں بھی تجربہ کار بھی تھا، تو اس نے کہا کہ حج کا موسم آنے والا ہے، اور مکے میں یہ فضا پھیلی ہوئی ہے کہ ایک نبی آیا ہے اور اس نے لوگوں کو وحدہ لا شریک کی دعوت دینا شروع کی ہے، اور وہ کہتا ہے مجھ پہ وحی آتی ہے، اور لوگوں کو وہ آیتیں جو اس پہ نازل ہوتی ہیں وہ سناتا ہے۔ تو اب عرب کے مختلف علاقوں سے یہاں لوگوں نے آنا ہے، وہ یا پوچھیں گے ہم سے، ہم بڑے سردار ہیں، یا وہ خود تفتیش یا تحقیق کریں گے، پہنچیں گے تو اس کا کوئی بندوبست کریں۔ آپس میں مل بیٹھے۔ اب یہ لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ بھائی جب آ کے لوگ پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں گے، یہ کون ہے یہ بندہ، اور کیا کہہ رہا ہے، اور اس کی دعوت کیا ہے۔ اب سارے مشاورت ہو گئی، سب نے اپنی اپنی رائے دی کہ بھائی کیا نتیجہ۔ ایک بندے نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ وہ معاذ اللہ کاہن ہے۔ کاہن کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس کے پاس موکلات ہیں اور وہ ان سے باتیں سن سن کے لوگوں کو بیان کرتا ہے، عامل ہے آج کی ہماری اصطلاح میں۔ تو اس ولید بن مغیرہ نے کہا کہ بھائی اس کو کاہن کیسے کہیں گے، کاہن تو ہم نے بہت دیکھے ہیں، کاہن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ جو اس کی شخصیت ہے اور جو وہ کلام ہمیں سناتا ہے وہ کاہنوں کے کلام جیسا نہیں ہے۔ وہ تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے جب ان کے اپنے علم میں آئے گا۔ تو کسی نے کہا کہ چلو پھر ہم انہیں معاذ اللہ مجنون کہہ دیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ مجنون بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے بڑے بڑے مجنون دیکھے ہیں، بڑی قسم کے دیوانے لوگ دیکھے ہیں۔ جو ہی ہم نے یہ کہا اور لوگوں نے صرف ان کا چہرہ دیکھ لیا تو وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ یہ سارے پاگل ہو گئے، سارے بیوقوف۔ جنہیں ہم بڑے بڑے دانشور اور سردار سمجھتے ہیں، ان بیوقوفوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ایسی ہستی کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا نہ ان کا انداز، نہ ان کا کوئی ادا، نہ ان کا کلام، نہ ان کی گفتگو، نہ ان کا لہجہ، اس میں تو جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بھی نہیں تو ہم پھر کہیں گے یہ شاعر ہیں۔ اب عربوں میں سب سے بڑی ڈگری یہ تھی
فصاحت اور بلاغت کے وہ بادشاہ تھے، سارے عام سے عام آدمی بھی، ہر ایک بدو اس کی پیدائشی طور پر فصاحت و بلاغت اس درجے کی تھی۔ اور یہ قرآن کو معجزہ بنانے کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے، لفظ عرب تو آپ سب جانتے ہیں، عرب کا مطلب ہے جو پیدائشی طور پہ فصیح و بلیغ ہو۔ ہم دیکھیں نا اپنے بچوں کو رٹے لگواتے ہیں، تجوید پڑھاتے ہیں، مخارج، زیر، زبر، شد، مد، پیش۔ عرب کا مطلب ہے جو پیدائشی طور پر قرآن تجوید سے پڑھے، اسے اس مشق کی ضرورت نہیں ہے، ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے۔ عرب اور عجم میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ عرب پیدائشی طور پہ فصیح ہوتا ہے، اس کا کلام واضح ہوتا ہے، دو ٹوک ہوتا ہے اور صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ اٹکتا نہیں ہے بات میں، گفتگو میں، لہجے میں، شفاف اور شستہ لہجہ ہوتا ہے، کلام بلیغ ہوتا ہے، ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم کہیں کہ وہ شاعر ہیں، تو انہوں نے کہا ہم سے بڑھ کے شاعری کو کون ماں کا لال جانتا، ہمارا تو ہر بچہ، ہر عورت، ہر کنیز اور لونڈی وہ سارے ہی شعر و ادب کے بادشاہ ہیں۔ تو ہم نے نہ تو وہ جو کلام کرتے ہیں، وہ جو وحی آتی ہے ان پر وہ جو سناتے ہیں، اس کے اندر کوئی رجزیہ انداز، کوئی شاعرانہ سٹائل تو اس میں ہے ہی نہیں، اور اسی لیے قرآن نے باقاعدہ اس کی نفی کی ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی، شاعر نہیں بنایا، اور نہ ہی ان کے شایان شان تھا۔ یہ اس لیے نہیں بنایا کہ کوئی اس شک شبے میں نہ پڑ جا اور اس پر یہ اطلاق نہ کر دے۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی نہیں، تو انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں وہ جو کلام پڑھتے ہیں؟ اب انہیں شک یہ تھا کہ چونکہ قرآن کا انداز ایسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم تو یہ کافیہ ہے، اس کو شاعری کی زبان میں مکفہ کلام کہتے ہیں، اس میں کافیہ ہو، ہم آواز لفظ آخر میں آ رہے ہوں تو اس کو شعر کی زبان میں کافیہ کہتے ہیں، القاریہ تو ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ۔ تو انہوں نے سمجھا کہ چونکہ یہ اس کے کلام کے آخر میں یہ اہتمام ہے کافیے کا تو شاید یہ شاعری ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ شاعری نہیں ہے، وہ اس لیے کہ شاعری ضروری نہیں ہوتی کہ وہ سچی بھی ہو، اور جو اس میں کہا جائے وہ ہو بھی جائے اسی طرح۔ وہ جو کلام ہمیں سناتا ہے، وہ جو خبریں گزری ہوئی ہیں وہ بھی اس میں بیان کرتا ہے، جو موجود ہیں ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہے، اور جو ابھی ہوئی نہیں، ابھی ہونی ہے، جب وہ کوئی چیز کہہ دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے اگلے دن کہ یہ ہوگا۔ تو اس لیے بھائی جب اگر بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا۔ تھا نہ یونیورسٹی، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی اور شخص، اس وقت شروع میں آپ تنہا تھے، ایک حبشے کے بلال تھے، ایک آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ گھر کے اندر خاتون تھیں، ایک مرد تھا جس کو پورا عرب جانتا تھا کہ اس سے بڑا زیرک، دانا، باشعور، صاحب علم و فضل، صاحب رسوخ، صاحب حسب اور صاحب نسب پورے عرب میں دوسرا کوئی نہیں، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ۔ اور ایک نوجوان تھا جو ابھی بالغ بھی نہیں، وہ سیدنا علی المرتضی شریف۔ ٹوٹل یہ اس طرح شروع کی فضا تھی۔ تو صرف قرآن تھا، وہ بھی کتابی شکل میں نہیں تھا، وہ بھی پورا نہیں تھا، جتنا اترا اتنا سنایا۔ اور اس اتنی آیتوں کا یہ کمال تھا کہ قرآن کہتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اس قرآن کا اعجاز و کمال یہ ہے کہ جن کا اللہ پہ ایمان ہے جب وہ اس کو سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اور خالق کائنات نے خود اس کلام کے تعارف میں کہا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ ایسا کلام ہے کہ اگر ہم پہاڑوں پہ اتار دیتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کی ظاہری جلالت کا حال تھا۔ اور جب وحی نازل ہوتی تھی اس وقت کی بھی جو کیفیات ہیں کئی ہیں،
خود نبی کریم علیہ السلام کی اپنی کیفیات کبھی آپ سنیں، پڑھیں، دیکھیں. جب پہلی وحی آئی تو کیا حال، کیا کیفیت تھی. پسینے چھوٹ رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا، بخار کی کیفیت تھی، لرزہ تھا، کپ کپی تھی. اور یہ کیفیت مستقل رہی اور کئی انداز پھر اس میں آئے. اس کے بعد جو لوگ آپ کے ارد گرد اور آپ کے پاس ہوتے تھے، یا کاتبین وحی جن کی ڈیوٹی تھی وحی کو لکھنا، وہ کہتے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ حاضر ہوتا تھا، 40 کے قریب صحابہ تھے جن کی یہی ڈیوٹی تھی مستقل. اور یہ اس لیے تھی کہ مثلا ایک نہیں ہے تو دوسرا ہو، دوسرا نہیں ہے، 4 5 6 10 تو 40 میں سے ہر وقت ہوں، اور ایٹ لیسٹ ایک تو ہو. تو چونکہ ہیڈ ان کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے کاتبین وحی کے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خدمت میں اکثر رہتے تھے. وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور کسی عذر کی وجہ سے نہ ہو تو میں موجود رہوں. تو وہ فرماتے ایک موقع پر وحی کا نزول شروع ہوا اس کیفیت میں کہ حضور علیہ السلام کی جو پنڈلی مبارک ہے وہ میری ٹانگ پہ تھی، اور آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی کسی چیز سے. تو فرماتے ہیں نزول وحی کی نشانی ہمیں یوں پتہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس پہ تغیر آتا، اور پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے چمکنے لگتے تھے، ایسے جیسے ستارے چمک رہے ہیں. تو ہیبت اور جلالت کی کیفیت ہوتی تھی. تو اسی حال میں وہ کہتے ہیں جب وحی آئی اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ یہ نزول وحی کی کیفیت کیا ہوتی ہے. پورا وجود نہیں ہے بلکہ صرف حضور علیہ السلام کی پنڈلی مبارک، پوری ٹانگ بھی نہیں کہہ سکتے، کچھ حصہ میری ٹانگ کے اوپر تھا. جسے بندہ نیم دراز ہے اور پاس بیٹھے بندے کی طرف ٹیک لگ جاتی ہے. اب ان سے تعلق اور پیار کس درجے کا ہوگا، اپنائیت کیسی ہوگی، اس کا اندازہ اب اس بات سے لگا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب نزول وحی، اب ظاہر ہے وحی کا نزول جو ہے وہ چند آیات ہوتی تھی جب اترتی، تو کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے آرا میری ٹانگ پہ رکھ کے اسے چیر دیا. اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ رحمت کائنات کیا اٹھائے ہوئے ہیں، کس چیز کا تحمل کیے ہوئے. جس کلام کی چند آیتوں کا یہ حال ہے کہ مجھ پہ اتر نہیں رہی، جس پہ اتر رہی ہیں میں صرف اس کے ساتھ مس کر رہا ہوں، جڑا ہوا ہوں. تو میرا یہ حال ہے جس پہ ڈائریکٹ اتر رہی ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی. یہ جلالت وحی کا عالم تھا. اس لیے قرآن پاک میں سورہ مزمل شریف میں اس کیفیت کو بھی بیان کیا گیا ہے. سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ان قریب آپ پر ایک بہت بھاری کلام نازل کرنے والے، بڑی ثقالت والا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس نے قرآن پڑھا ہے اور اس کو یہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی تو اس کا مطلب اس نے ابھی قرآن پڑھا نہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ جب قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہوتے تھے نا تو ان کے خادم علی بخش وہ نسخہ جو ہے دھوپ میں رکھ کے سکھاتے تھے قرآن پاک، ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا. تو ان کفار کی یہ مجلس جاری تھی. تو آخری بات انہوں نے یہ کہی کہ اچھا چلو پھر شاعر نہیں تو ہم کہیں کہ یہ معاذ اللہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، لوگوں پہ جادو کر دیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا تم نے کبھی کسی جادوگر کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بہت جادوگر دیکھے. تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے جادوگر کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے جادو یا تو وہ لوگوں کو پھونکے مارتے ہیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اس زمانے کا جو جادو تھا وہ یہ تھا کچھ پڑھ کے کسی پہ پھونک دینا، یا پھر وہ دھاگے پہ یا بالوں پہ گریں لگا کے رکھ دیتے. جیسے یہود کے جو خیبر کے یہود تھے انہوں نے حضور علیہ السلام پہ جادو کیا تھا. تو انہوں نے کہا یہ کیا بات کہہ رہے ہو تم نے کبھی دیکھا ان کو؟
جادوگروں والی کوئی حرکت کرتے کبھی ان کو تم نے دیکھا؟ ان کے اندر تو ایسی کوئی بات ہم نے نہیں دیکھی۔ تو جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہم انہیں ساحر کہہ رہے ہیں اور ان کے اندر ساحروں والی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ پھر ہمارا مذاق اڑائیں گے اور ہمیں جھٹلا دیں گے۔ تو اب سب نے کہا کہ اے ولید بن مغیرہ، تم ان کے مخالف ہو کہ ان کے موافق ہو؟ سب سے بڑے تو ہمارے مخالف تم ہو، ان کے، تم ہی ان کی وکالت کری جا رہے ہو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ تو اللہ نے اس سب سے بڑے دشمن اسلام کی زبان سے، یہ عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا اعتراف دشمن کرے۔ اپنے تو واہ واہ کرتے ہی ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہی ہیں، اصل فضیلت و کمال وہ ہے جسے آپ کا سب سے بڑا مخالف بھی مانے کہ واقعی بھائی یہ صاحب کمال ہے۔ تو اب اس ولید بن مغیرہ نے کہا، قال واللہ انا لقولہ حلاوہ، اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے وہ جب بولتا ہے نا تو ایسی شیرینی اور مٹھاس ٹپکتی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةً، اب یہی لوگ کہہ سکتے تھے، ہمارا بڑے سے بڑا علامہ بھی یہ والی داد نہیں دے سکتا جو اللہ نے بدترین کافروں اور مشرکوں کی زبان سے اپنے محبوب کی اور اپنے کلام کی شانیں بیان کریں۔ تو اس نے کہا کہ ایک تو اس کے کلام میں جو تاثیر ہے اور مٹھاس ہے اور جو کیفیت ہے وہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ وَإِنَّ أَصْلَهُ لَمُغْدِقٌ، اب یہ اس کی اپنی زبان تھی کیونکہ ان سب میں وہ کوالیفائڈ آدمی تھا۔ اس نے کہا وہ ایسی گفتگو کرتا ہے، ایسا کلام اور ایسا شیرہ ٹپکتا ہے اس کی گفتگو سے جس کی جڑ بڑی گہری ہے، یعنی وہ اوپر نہیں ہے، کہیں اس کی کوئی جڑ ہے بڑی گہری، جڑ اس کی بڑی مضبوط طاقتور ہے، اور وَإِنَّ فَرْعَهُ لَمُثَمَّرٌ، اور جو اس کی شاخیں ہیں وہ ساری پھلوں سے بھری ہوئی ہیں، کوئی شاخ اور ٹہنی ایسی نہیں ہے اس کے کلام کی جس پہ کوئی نہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ پھل نہ لگا ہو۔ اے لوگو، جس قرآن پہ تم ایمان رکھتے ہو، یہ دنیا کا بدترین کافر اس کی شان میں یہ کہہ رہا، فَمَا أَنْتُمْ بِقَائِلِينَ مِنْ هَذَا شَيْئًا إِلَّا عُرِفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ، فرمایا اس کے سوا تم جو کہو گے اس قرآن کے بارے میں وہ سب جھوٹ ہے۔ تو ایک اور بڑا آدمی تھا ان میں، اس کا نام تھا نضر بن حارث، یہ بھی حکیم بھی تھا، طبیب تھا، بڑا فاضل پڑھا لکھا۔ جب قرآن پاک کی آیات پہنچی اس کے پاس تو اس نے لوگوں کو کہا لَقَدْ نَزَلَ بِكُمْ أَمْرٌ مَبْتُلِيتُمْ بِمِثْلِهِ، اے لوگو آج تمہارے درمیان وہ چیز نازل ہو گئی ہے جس سے بڑا امتحان تم پہ کبھی گزرا ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے کلام کو ہی اپنی حجت بنا دیا اور معجزہ بنا دیا ہے اور اپنا پیغمبر اور اپنا رسول بنا دیا۔ قرآن پاک کے تعارف میں بہت آیتیں قرآن پاک کی آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اور اللہ نے اس کو یہ والی شان کیوں عطا کی، معجزہ کیوں بنایا۔ اللہ کی یہ شان بے نیازی ہے، وہ چاہتا تو ساری دنیا کے انسانوں کو ایمان دے کے مسلمان کر دیتا، لیکن یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے کہ آج بھی دنیا میں کافروں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات پہ نہیں، مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ جتنی تعداد مسلمانوں کی ہے وہ بھی بہت تھی اگر وہ مسلمان ہوتے۔ اور مسلمانی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، اقبال کا، اگر مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو نیست ممکن جز بقرآن زیستن، قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے، تعلق بالقرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور یہ رمضان، یہ شب قدر سب ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق بناؤ۔ تو آپ سوچئے جو قرآن، جو کلام کافر کے لیے حجت ہے تو مومن کے لیے حجت نہیں ہے؟ وہ تو مان ہی نہیں رہا، ابھی ایمان نہیں لا رہا تو بھی حجت ہے، تو ایمان لا کے بیٹھا ہوا۔
تو گلہ اس سے نہیں ہے، گلہ اس سے ہے جو دعویٰ بھی کر رہا ہے ایمان کا اور اس کو صحیح پڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس کا جو متن اور ٹیکسٹ ہے نا وہ بھی معجزہ ہے، جو اس کے معنی ہیں وہ بھی معجزہ ہیں، جو ان معنی کی پھر آگے اس کا نفاذ ہے، امپلیمنٹیشن ہے، وہ بھی معجزہ ہے۔ اور اس کی میں بس ایک یا دو مثالیں ابھی فی الحال عرض کرتا ہوں، پھر آگے اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ جائیں گے۔ آج میں صرف موضوع کا تعارف کروا رہا ہوں کہ یہ موضوع ہے کیا، تاکہ آگے ہم اعجاز القرآن کے حوالے سے جدید ترین جو اب ریسرچ اس وقت ہے، جس میں ضرور ساری ریسرچ مسلمانوں کی نہیں ہے زیادہ بلکہ دوسروں کی ہے، انہوں نے جو قرآن پاک کی آیات لیں اور دیکھا کہ یہ 1400 سال پہلے یہ کیسا کلام ہے جو کہہ رہا ہے وَخَلَقْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، کائنات کی ہر چیز کو ہم نے ایک جوڑا بنایا ہے۔ اس پر انہوں نے جب ریسرچ شروع کی تو وہ حیران ہو گئے کہ 1400 سال پہلے تو یہ علوم ہی نہیں تھے، یہ سائنس دریافت ہی نہیں چیزیں تھیں، موجود ہی نہیں تھیں، انسانی علم میں یہ چیزیں تھیں نہیں، تو یہ کس نے کلام کیا اور یہ باتیں کس نے بیان کی؟ تو یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی تھی ممکن، ایک یہ چیز ممکن تھی کہ سائنس اس وقت ہو اور کسی سائنسدان نے لیبارٹری میں ریسرچ کر کے بتایا ہو، اور دوسری یہ تھی کہ جس نے وہ چیز پیدا کی ہوئی ہے وہ بتائے۔ سائنس کا وجود تو نہیں تھا، یہ مسلمات میں سے ہے، لیکن اس ذات کا وجود تھا جس نے وہ چیز پیدا کی ہے، کائنات کی ہر چیز پیدا کی ہے۔ تو یہ ایک مثال یہ ہے، اور دوسری مثال یہ جو ہماری انگلیوں پر، انسانی ہاتھوں پر جو لکیریں ہیں، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا، اور سائنس 19ویں صدی میں پہنچی اس پہ، تو وہ اس رستے جا رہے ہیں قرآن کی طرف، جو ایمان کا رستہ نہیں ہے، تحقیق کا رستہ ہے، علم کا رستہ ہے۔ اگر آپ اس کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ کے پاس موقع ہے کہ اگر یوں سمجھ نہیں آ رہا تو اس طرح سمجھ لیں اور پھر جھکیں اور مانیں کہ واقعی قرآن کیا ہے۔ تو حارث، نضر بن حارث جو ہے، اس نے کہا اور قسم کھا کے کہا کہ اے لوگو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نہ وہ ساحر ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ شاعر ہیں، نہ مجنون ہیں۔ اور تیسرا جو بڑا آدمی ان میں تھا وہ عتبہ بن ربیعہ۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ملنے گیا نزول وحی کے بعد اور اعلان نبوت کے بعد، تو اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اب یہ تلاوت جب آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی اور آخر تک پڑھا، انذرتکم صاعقہ، تو عتبہ بن ربیعہ جو ہے اس نے اپنی انگلی منہ میں ڈال لی، منہ پہ ایسے ہاتھ رکھ لی۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے آیتیں پڑھی ہیں، کافر نے سنی ہیں، حضور علیہ السلام سے سن کے تو حیران پریشان ہو گئے، اور دل میں اس کی ایک کیفیت ایسی تبدیل ہوئی کہ پھر وہاں ٹھہر نہیں سکا، وہاں سے بھاگا اور جا کے اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے تم پہ کوئی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ قرآن کا کمال تھا، قرآن کا اعجاز تھا کہ کوئی اس پہ ایمان لائے نہ لائے، اپنی تاثیر کو قرآن نے منوایا، اپنے کمال کو ان سے منوایا۔ اور اس کے باوجود جب ان لوگوں نے یہ بات کہی نا کہ یہ والی باتیں شروع میں، جو انسانی فطرت ہے کہ وہ ہر سچ کو، حق کو جھٹلانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تراشتا ہے، اصل روٹ پہ جانے کی بجائے
وہ یہ باتیں شروع کر دیتا ہے کہ یہ کائن ہے، یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں۔ تو ان سب کا رد قرآن نے خود ہی کیا، اور پھر ان لوگوں سے یہ بات منوائی اور ان کو ایک چیلنج کیا، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے شروع میں۔ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں اس بات پر کوئی شک ہے، یہ جو ہم نے اپنے عبد خاص پر اتارا ہے کلام، اگر اس کے کلام الہی ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جاؤ اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، اور ساتھ یہ بھی دعوت دی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پھر اس پوری کائنات میں جو بھی کوئی تمہارا مددگار ہو، حمایتی ہو، سپورٹر ہو، سب کو ساتھ لگا لو۔ یہ بھی کھلا چیلنج ہے اور کھلی دعوت ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں ساتھ ملا کے اس جیسی کوئی صورت بنا کے دکھاؤ۔ اب یہاں معجزہ دیکھیے کیا ہے، بندہ اپنے مخالف سے چیلنج تو سارے کرتے ہیں، یہ تو عام روٹین ہے، ہر کوئی اپنے مخالف کو چیلنج کرتا، لیکن یہ طاقت ہر مدعی میں نہیں ہوتی کہ وہ مقابلے سے پہلے ہی کہہ دے کہ میں نے جیتنا ہے اور تو نے ہارنا ہے۔ قرآن کا کمال ہے، قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، اور قیامت تک یہ نہیں کر سکو گے۔ یہ بشر اور یہ مخلوق اور محدود وجود رکھنے والا شخص اور سوچ اور طاقت کہہ ہی نہیں سکتا، یہ کوئی سپریم پاور ہی کہہ سکتی ہے، کوئی اتھارٹی۔ تو یہ انداز کلام بھی، چونکہ آپ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب تلاوت کو اگر ٹیسٹ کرنا ہے نا، تلاوت پڑھنا، قرآن پڑھنا اور چیز ہے، قرآن کو ٹیسٹ کرنا یہ اور چیز ہے۔ جب آپ قرآن کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں نا تو پھر قرآن آپ سے نہیں چھوٹتا، ہاں، اور آپ قرآن سے نہیں چھوٹ سکتے۔ انسانی فطرت یہ ہے، انسانی فطرت یہ ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے، اس کی بناوٹ ایسی ہے، اس کی مینوفیکچرنگ ایسی ہے کہ ایک دفعہ جو ایڈکشن، جو چسکا اس کے اندر رچ جائے نا پھر وہ چھوٹتا نہیں جلدی۔ 6 مہینے دودھ ماں کا پی لے، 9 مہینے پی لے تو وہ چھڑانا ایک مسئلہ ہے، پوری سائنس ہے۔ ماؤں سے پوچھیں کیسے دودھ چھڑایا جاتا، یہ تو اس وقت کا حال ہے شیر خارگی کا۔ تو جب 16 کا ہو کے گیموں پہ لگ جائے، موبائل گیموں پہ بچہ لگ جائے، کارٹون پہ لگ جائے، ہے جی، ایک چسکا ہے، ایک نشہ ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اور چیز جب بندے کو، یہ اس کی فطرت اور بناوٹ ہے کہ اگر آپ نے وہ چیز اس کو ڈال دی اور وہ اس کو ذائقہ اور ٹیسٹ معلوم ہو گیا اور اسے پتہ لگ گیا کہ بھئی اس سے اوپر نہیں ہے کوئی اور چیز، تو پھر آپ جو مرضی کریں، وہ جائے گا، کرے گا۔ یہ قرآن پاک جو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں یہ چسکا لگنے نہیں دے رہا، اور جنہوں نے یہ لگانا تھا اس کو اس سے انٹرسٹ کوئی نہیں، وہ کہہ رہے اتنے سے کام چل رہا ہے، کیا سی یاسین آساں بمیری۔ علامہ اقبال نے یہ تشخیص کی ہے نا، حکیم الامت نے تمہاری بیماری کی کہ تمہارا پرابلم کیا ہے کہ تمہیں قرآن سے بس اتنا ہی تعلق ہے کہ جب کسی کی روح نکل نہیں رہی ہے تو نزع میں اس کے پاس سورہ یاسین پڑھو تاکہ جلدی فوت ہو جائے۔ حالانکہ قرآن اللہ نے مردے زندہ کرنے کے لیے اتارا تھا، تم نے قرآن سے بھی زندوں کو مارنے کا کام لینا شروع۔ بآیاتش تورا کارے جزی نیست کہ از یاسین ہو آساں پہ میری۔ یہ قرآن کی آیتوں سے تمہیں اس کے سوا کوئی تعلق نہیں کہ اس کی یاسین سورت کی تلاوت کر کے جلدی سے آسانی سے مر جاؤ، آسانی سے روح پرواز کر جائے۔ اصل معاملہ کچھ اور تھا،
اس نے مردے زندہ کرنے تھے، اس زندہ کلام نے، حی و قیوم کلام نے۔ ایک مردہ تو ڈیڈ باڈی ساری دنیا کو پتہ ہے ڈیڈ ہے، ایک وہ جو چلتا پھرتا ہے نا، چلتا پھرتا مردہ۔ اعلیٰ حضرت کی ایک نعت ہے لیکن وہ لوگ سنتے نہیں، غور نہیں کرتے، یہ ویلا شیر نعت خاں پڑھتے بھی نہیں۔ تو نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کے لیے۔ جو نعت ہے نا اس میں یہ ایک شعر ہے، قبروں میں پڑے مردے زندہ کرنا آسان ہے، چلتے پھرتے مردے ان کو زندہ کرنا یہ قرآن کا کمال ہے۔ جو مانتے ہی نہیں کہ ہم مردہ ہیں ان کو قرآن منواتا ہے کہ تم مردہ ہو اور تمہیں زندہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ جب ذائقہ قرآن کا معلوم ہوتا ہے بندے کو کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ چھٹتا نہیں، پھر اس میں لذت و حلاوت آنا شروع ہوتی ہے، اور پھر ایک ایک آیت کی تلاوت میں وہ پوری رات گزارتا ہے، اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور تڑپتا بھی اور پھڑکتا بھی، جو اصل روح ہے قرآن پاک کی۔ تو قرآن پاک کا جو ظاہر ہے اس کا یہ کمال ہے کہ اگر اس کی لذت بھی معلوم ہو جائے اور ایک بار لگ جائے تو پھر یہ چھٹتی نہیں ہے۔ اب قرآن نے یہ اعلان کر دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو اور تم نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرمایا پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، انسان اور پتھر ہیں، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے، العیاذ باللہ۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ اب یہ لوگ جب یہ چیلنج آیا تو یہ سوچ میں پڑ گئے، اور قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافروں کو اس قرآن نے اپنے اعجاز فصاحت سے مبہوت کر دیا، ساکت و جامد ہو گئے۔ وہ فن جس میں روئے زمین پر ان سے بڑا ماہر کوئی نہیں تھا، اللہ نے اس میں چیلنج ان کو دیا۔ پر یہاں تو سورت کا ہے نا، پھر دوسری جگہ کہا چلو آیت ہی بنا لو۔ سورت نہیں بنا سکتے تو کوئی آیت ہی بنا لو معارضہ قرآن میں، کیونکہ یہ علمی دنیا میں ایک انداز ہوتا تھا اور ابھی بھی ہوتا ہے، اب بھی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو اشعار کی تضمین کرتے ہیں اس تضمین کا یہی مطلب ہوتا ہے، کسی ایک شاعر نے ایک مصرع کہا تو ہم نے اس پہ 3 مصرے لگائے۔ تو یہ چیلنج قیامت تک ہے، تو کوئی غیر اور کوئی اپنا، بڑے سے بڑا، بڑے بڑے اہل علم و فضل عربی ادب کے بڑے ماہر تھے، اور اس میں مثالیں بھی ہیں، انہوں نے کوشش بھی کی، اس کی ٹرائی بھی کی اس کی کہ شاید ہم چلو اس جیسا نہیں تو کوئی اس کے قریب ترین کوئی کلام کہہ کے دیکھیں یا تیار کر کے دیکھیں، لیکن وہ توبہ کی اور سجدوں میں پڑ گئے کہ نہیں مولا کریم یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اہل عرب جو ہیں انہوں نے پھر جو قرآن جب مکمل ہو گیا، تکمیل ہو گئی، قرآن ہر پہلو سے سامنے آ گیا، تو 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے قرآن پاک کی، سورہ کوثر، یہ میں اس کے صرف ابھی ظاہری اعجاز کی بات کر رہا ہوں، اس کے متن اور ٹیکسٹ کی، جو آپ یہ بھی معجزہ ہے اگر بات آپ کو میری سمجھ آ جائے کہ لاہور کا گارڈن ٹاؤن جونانے کا کوئی بچہ وہ آج 2023 میں پڑھ رہا ہو انا اعطیناک الکوثر، یہ بھی معجزہ ہے۔ یہ بھی معجزہ ہے۔ جو بندہ ایک جملہ اردو کا نہیں بول سکتا وہ پڑھ رہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور مکہ میں جب یہ سورہ کوثر نازل ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال حبشی کو کہ یہ کعبے کی دیوار پہ لگاؤ، کیوں کہ وہاں بڑے بڑے عرب کے قصیدے جو لٹکتے تھے،
جن کو انعام یافتہ جو کلام ہوتے تھے، اور ابو جہل آتا تھا اس میں غلطیاں نکالنے، انعام یافتہ کلام میں۔ تو جب سب سے مختصر 3 لائنوں کی سورہ مبارکہ وہاں لگائی اور وہ آیا، اور اس نے ایک برچھی ہوتی تھی، اس سے وہ کلام میں غلطیاں نکالتا تھا۔ جب یہ کلام دیکھا، اتنا مختصر کلام، 3 لائنیں، تو پھر اس نے دھیان سے پڑھا کہ یہ کیا ہے، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک۔ پھر نیچے سے اوپر کو گیا، پھر اوپر سے نیچے آیا، کہ اتنا مختصر کلام ہے اور اتنا جامع ہے کہ اس میں کوئی زیر زبر، کوئی لفظ ادھر ادھر آگے پیچھے نہ ہے، نہ کر سکتے ہیں۔ کوشش کی اس نے، جب نہ کر سکا تو اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ کافر تھا، مشرک تھا، ایمان نہیں لایا آخر تک، لیکن رب کائنات نے اپنے کلام کی عظمت اس بدترین دشمن سے بھی بنوائی، اور مجمع عام میں، اور اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا، انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور یہی اس کا ظاہری اعجاز اور معجزہ دوسرا یہ تھا کہ ایک قاری نے صحرا میں پڑھا، فاصدع بما تؤمر، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وہ جب یہ جملے پہ آیا تو ایک بدو گزر رہا تھا صحرا میں، جب اس مقام پہ قاری صاحب پہنچے تو انہوں نے یہ الفاظ کہے، فاصدع بما تؤمر، تو وہ بدو سجدے میں گر گیا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے کس کو سجدہ کیا ہے؟ اس بدو نے کہا اس کلام کی فصاحت کو سجدہ۔ یہ قرآن کے ظاہر کا کمال ہے۔ آپ سوچیں، ظاہر یہ ہے تو اس کا باطن کیا ہوگا، اور اس کے اندر کیا کیا علوم ہوں گے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے اندر 1,86,100 علوم ہیں، 1,86,100 یا 200، مطلب اتنے۔ آپ سوچیں آج کی جدید سائنس ابھی، اور ہم کل ہمارا انسانی، یہ امت کے ایک عالم کیا یہ کہنا ہے، اور اس کی علمی ریسرچ اور تحقیق یہ ہے کہ میرے علم کے مطابق قرآن پاک میں کوئی تقریباً 2 لاکھ، 2 لاکھ علوم موجود ہیں۔ تو یہ انسان اگر ان کی ڈسکوری پہ لگ جائے تو کتنی بار قیامت ہو رہا جائے گی، تو انسان ڈھونڈ، اور اگر ساری امت کے ائمہ لگ جائیں اور ان سب سے پوچھیں کتنے علوم ہیں، سب کے علم کے مطابق پوچھیں، امام غزالی سے پوچھیں، امام رازی سے پوچھیں کہ جناب آپ کے نزدیک کتنے، تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ قرآن پاک اتنی مختصر سی کتاب، 6,666 آیتیں، اپنے اندر کتنے لاکھ علوم کے خزانے چھپائے ہوئے ہیں، جس میں سے چند 100 علوم تک بھی اگر ہم پہنچ جائیں تو ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہ آج کی گفتگو میں نے اس لیے بھی کی ہے کہ رمضان کی تیاری میں آپ کو مدد ملے۔ لوگ مختلف طریقوں سے رمضان کی تیاری کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ رمضان کی تیاری کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور جتنی آسانی سے یہ رمضان میں ہوتا ہے غیر رمضان میں نہیں ہوتا۔ رب کائنات اپنے اس دسترخوان علم کا فیض ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ اللہم یا شافی یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا غیاث المستغیثین اغثنا بفضلک وکرمک یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ارحم لنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔
سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جو بیماروں کے لیے بھی دعا کریں، میری والدہ ماجدہ کی صحت کے لیے بھی اللہ ان کو بھی شفا دے، حاجی گلزار صاحب کو یا اللہ صحت اور عافیت عطا فرما، ان کا سایہ سلامت فرما، شاہد صاحب کی ہمشیرہ محترمہ کو صحت عافیت عطا فرما، میری والدہ ماجدہ کو صحت و شفا عطا فرما، شفاء کامل عاجل عطا فرما، ان کا سایہ سلامت فرما، جملہ ہمارے مریضوں بیماروں کو یا اللہ شفا عطا فرما، جتنے بھی ہمارے تعلق والوں میں بیمار و مریض ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، کلام پاک کی برکات سے یا اللہ ہمیں بہرہ یاب فرما، اور قرآن پاک کے ساتھ جڑ کے ہمیں رمضان المبارک سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرما، اور قرآن پاک کے ساتھ یا اللہ محبت اور عشق نصیب فرما، اور قرآن پاک کے فیض و برکات سے ہمیں ہمیشہ مستفیض فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔